تو آج ہم عبدالستار کی کتاب پاکستان's فارن پالیسی 1947-2009 کے پہلے 2 چیپٹرز پر بات کر رہے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے دی ایمرجنس آف پاکستان۔ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کن حالات میں بنا۔ جی بالکل، یہ چیپٹر ہمیں آپ کہنے 19 سینچری کے آخر میں لے جاتا ہے، جب ساؤتھ ایشیا میں قوم پرستی یعنی نیشنلزم اور سیلف رول کے نئے آئیڈیاز پھیل رہے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے تو یہاں مختلف سلطنتیں تھیں، موریہ، کشان، پھر مسلم رولرز آئے جیسے غوری، تغلق اور پھر ظاہر مغلز۔ اور جب مغل کمزور ہوئے تو انگریز آ گئے؟ جی بالکل، اور کتاب یہ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے آنے سے مسلمانوں کو کافی مشکلات ہوئیں، وہ پیچھے رہ گئے۔ یہیں سر سید احمد خان کا کردار آتا ہے؟ ہاں، جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف توجہ دلائی اور یہیں سے پولیٹیکل اویئرنیس بھی بڑھی۔ اچھا، پھر 1906 میں مسلم لیگ بنی، مقصد تھا مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا۔ اور کانگریس اور لیگ میں اختلافات؟ وہ بڑھتے گئے، خاص طور پر سیپریٹ الیکٹوریٹس پر، یعنی مسلمانوں کے لیے الگ ووٹر لسٹیں اور نشستیں، اور بنگال کی تقسیم جیسے معاملات پر بھی۔ تو یہ سیپریٹ الیکٹوریٹس کا مطالبہ شروع سے ہی ایک اہم نقطہ تھا؟ جی، کتاب کے مطابق یہ بہت اہم تھا۔ جناح صاحب نے 1916 میں لکھنؤ پیکٹ سے کوشش کی کہ کوئی درمیانی راہ نکلے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی؟ نہیں، 1928 کی نہرو رپورٹ نے ایک طرح سے اس پر پانی پھیر دیا۔ اس کے بعد لیگ کی جدوجہد، وہ پہلے حقوق کے لیے تھی، پھر کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز، پھر صوبائی خود مختاری اور آخرکار الگ ریاست کے مطالبے تک پہنچی۔ اور علامہ اقبال کا کردار؟ انہوں نے تو 1930 میں ہی ایک الگ ریاست کا آئیڈیا دے دیا تھا۔ بالکل، شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک ریاست کا تصور، اور انہوں نے جناح صاحب پر زور دیا کہ وہ واپس آئیں اور قیادت سنبھالیں۔ اچھا، پھر 1937 کے الیکشنز ہوئے۔ اس کے بعد کانگریس نے لیگ کو حکومتوں میں شامل نہیں کیا، اس سے دوریاں اور بڑھ گئیں۔ اور پھر 1940 کی لاہور ریزولوشن؟ جی، قرارداد پاکستان۔ اس میں صاف طور پر مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، منزل واضح ہو گئی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد انگریزوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا، کیبنٹ مشن پلان کیوں ناکام ہوا؟ کتاب کے مطابق کانگریس جو پروپوزڈ زونز تھے ان کی خود مختاری کی گارنٹی دینے پر راضی نہیں تھی۔ تو آخرکار پارٹیشن پلان آیا؟ ہاں، 3 جون 1947 کو، جسے دونوں جماعتوں نے قبول کیا، اور پاکستان بنا مسلم اکثریتی صوبوں میں ریفرینڈم یا ان کے نمائندوں کے ووٹ کی بنیاد پر۔ کتاب میں کانگریس کے رد عمل کا بھی ذکر ہے؟ جی، ذکر ہے کہ کانگریس نے تقسیم کو ہچکچاہٹ سے قبول کیا، اور کچھ لیڈرز تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اکنامک طور پر نہیں چل پائے گا۔ اور تقسیم کے وقت جو فسادات ہوئے؟ بہت شدید، لاکھوں لوگ مارے گئے، کروڑوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا، ایک بہت بڑا انسانی عالمیہ تھا۔ تو یہ پس منظر تھا جس میں پاکستان بنا۔ اب چیپٹر 2 پر آتے ہیں، فارن پالیسی بگننگز۔ اس نئی ریاست کی خارجہ پالیسی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ صحیح، اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ شروع میں فارن پالیسی کی بنیاد قائد اعظم لیاقت علی خان اور پہلے فارن منسٹر سر ظفر اللہ خان کے خیالات پر تھی۔ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا فارن پالیسی کے حوالے سے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ ان کا ویژن بہت کلیئر تھا، سب ممالک سے دوستانہ تعلقات، امن پسندی، ایمانداری، UN چارٹر کا احترام اور دنیا بھر کے مظلوم عوام کی حمایت۔ وہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ ایک پروگریسو، ڈیموکریٹک اور ماڈرن مسلم اسٹیٹ۔ لیاقت علی خان نے بھی شروع میں نان الائنمنٹ پر زور دیا، یعنی نہ امریکن لیڈ بلاک میں نہ سوویت بلاک میں۔ یہ نان الائنمنٹ کی بات دلچسپ ہے۔ کیا کتاب بتاتی ہے کہ اس پر عمل کتنا ممکن رہا شروع میں؟ کتاب اشارہ کرتی ہے کہ اصول تو یہی تھا نان الائنمنٹ کا، لیکن فوراً ہی کشمیر جیسے مسئلے اور سیکیورٹی خدشات نے پاکستان کو آپ کہہ لیں اتحادیوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ تو یہ پالیسی شروع سے ہی دباؤ میں تھی۔ اور بڑے ممالک سے تعلقات، امریکہ، سوویت یونین؟ کویت نے امریکہ کے کردار کو سراہا تھا، لیکن سوویت یونین سے تعلقات محتاط تھے، ان کے الحادی نظریے اور دوسرے ممالک میں مداخلت کی وجہ سے۔ مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کی کیا اہمیت تھی؟ بہت زیادہ۔ شروع سے ہی پاکستان نے ترکی، فلسطین اور دوسرے مسلم ممالک کے لیے آواز اٹھائی، انڈونیشیا، لیبیا، موروکو کی آزادی میں مدد کی، ایران، ترکی، سعودی عرب سے قریبی تعلقات بنائے۔ لیکن کچھ چیلنجز بھی آئے ہوں گے اس حوالے سے؟ بالکل،
کتاب میں ذکر ہے کہ عرب نیشنلزم کا عروج اور بعد میں پاکستان کے مغربی ممالک کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹس جیسے بغداد پیکٹ. ہاں، بغداد پیکٹ. جی، اس کی وجہ سے کچھ عرب ممالک سے اختلافات بھی پیدا ہوئے. اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ وہ شروع سے ہی پیچیدہ رہے. کابل نے ڈیورنڈ لائن جو 1893 کا باؤنڈری ایگریمنٹ ہے اس کی حیثیت پر سوال اٹھایا. حالانکہ ماضی میں وہ اسے مان چکے تھے. جی، افغان حکومتیں ماضی میں تسلیم کر چکی تھی، لیکن پاکستان نے پھر بھی دوستی کی پالیسی رکھی اور ٹرانزٹ فیسلٹی دیتا رہا. اور سب سے بڑا چیلنج تو شاید بھارت کے ساتھ تعلقات تھے. یقیناً. کتاب کہتی ہے کہ تقسیم بہت جلدی میں ہوئی. پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو اور اکانومک مشکلات پیش آئیں. اثاثوں کی تقسیم میں بھارت نے رکاوٹیں ڈالیں. پاکستان کا حصہ روکا گیا. کیش بیلنس، فوجی سامان، سب کچھ. ریڈ کلف ایوارڈ کا بھی ذکر ہے جس نے سرحدیں بنائیں. جی، اور کتاب اسے غیر منصفانہ کہتی ہے. خاص طور پر گرداسپور کی تحصیلیں بھارت کو دے دینا. اس سے بھارت کو کشمیر تک زمینی راستہ مل گیا. پھر فسادات میں لاکھوں لوگ مارے گئے. خاص طور پر پٹیالہ اور کپورتھلا جیسی ریاستوں میں مسلمانوں کا منظم قتل عام ہوا. اور پھر اپریل 1948 میں بھارت نے پاکستان آنے والے دریاؤں کا پانی روک دیا. اس سے زبردست زرعی بحران پیدا ہوا. کتاب کے مطابق ان تنازعات پر دونوں ممالک کا اپروچ کیا رہا؟ سطر لکھتے ہیں کہ پاکستان نے کوشش کی کہ یہ مسائل قانون اور انصاف کے مطابق حل ہوں، جبکہ بھارت نے طاقت کے استعمال اور اپنی مرضی مسلط کرنے کو ترجیح دی. تو یہ ابتدائی مسائل تھے جنہوں نے تعلقات کی بنیاد رکھی؟ جی، اور یہ مسائل اور تنازعات دونوں ممالک کے تعلقات پر آج تک گہرے اثرات رکھتے ہیں. تو یہ تھے وہ ابتدائی سال جب ایک نئی ریاست دنیا میں اپنی جگہ بنا رہی تھی، بڑے خوابوں اور ظاہر شدید چیلنجز کے ساتھ. تو آئیے چیپٹر 3 سے شروع کرتے ہیں. یہ کشمیر کے مسئلے پر ہے، 1947 سے 1957 تک کا وہ دور. جی، یہ وہ وقت تھا جب برطانوی راج ختم ہو رہا تھا اور ریاستوں کو فیصلہ کرنا تھا انڈیا یا پاکستان میں شامل ہونے کا. اور سورس کے مطابق بنیادی اصول تو یہی تھا کہ جغرافی اور آبادی کی اکثریت دیکھ کر فیصلہ ہو. بالکل، لیکن جموں کشمیر، حیدرآباد اور جوناگڑھ یہاں معاملہ تھوڑا الگ تھا. ہاں، جوناگڑھ کی مثال دی گئی ہے. مسلمان حکمران الحاق پاکستان سے کیا. جی، لیکن انڈیا نے کہا یہ اصولوں کے خلاف ہے اور قبضہ کر لیا. اور پھر کشمیر میں الٹا ہوا. ہندو مہاراجہ، مسلم اکثریت اور الحاق انڈیا سے. پاکستان نے اسے فراڈ کہا. ہاں، فراڈ اور تشدد پر مبنی. سورس میں نہرو کے ایک نوٹ کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے الحاق سے پہلے ماؤنٹ بیٹن کو لکھا تھا. اچھا. اور وہ گرداسپور کی کچھ تحصیلیں جو انڈیا کو ملیں اس میں بھی ماؤنٹ بیٹن کے کردار پر اشارہ کیا گیا ہے. یعنی الحاق سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا. لگتا تو یہی ہے. پھر مہاراجہ کے اپنے قدم جیسے مسلمانوں سے ہتھیار لینا، پاکستان کے حامیوں کو دبانا، یہ سب بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. پھر وہ قبائلی لشکر کا داخلہ، مہاراجہ کا انڈیا سے الحاق، اور پھر انڈین فوج کا سری نگر اترنا، یہ سب بہت تیزی سے ہوا. جی، بہت تیزی سے. انڈیا نے پلیبسائٹ کا وعدہ تو کیا، لیکن سورس کہتا ہے کہ پاکستان نے اسے صرف ایک دکھاوا سمجھا. بالکل. قائد اعظم نے تو پاکستانی فوج بھیجنے کا حکم بھی دیا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا. پھر معاملہ UN سیکیورٹی کونسل چلا گیا. جی، انڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا، پاکستان نے جوابی شکایت کی. UN نے وہ UNCIP کمیشن بنایا، پلیبسائٹ کی قراردادیں منظور کیں. لیکن ان قراردادوں کا کیا بنا؟ کیا عمل ہوا؟ یہیں پر سورس نشاندہی کرتا ہے کہ انڈیا نے فوج کم کرنے اور غیر جانبدارانہ پلیبسائٹ کے لیے جو شرائط تھیں ان میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالیں. اور شیخ عبداللہ کا کردار؟ وہ تو پہلے انڈیا کے حامی تھے. جی، شروع میں تھے. بعد میں جب اختلافات ہوئے تو 1953 میں انہیں ہٹا کر قید کر دیا گیا. تو یہ کشمیر اور دوسرے مسائل ظاہر ہے پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت فکر مند کر گئے ہوں گے. یہ ہمیں چیپٹر 4 کی طرف لاتا ہے، سیکیورٹی کی تلاش. ہاں بالکل. سورس بتاتا ہے کہ پاکستان نے پہلے برطانیہ سے امید لگائی، لیکن وہ خود ورلڈ وار 2 کے بعد کمزور تھے اور شاید وہاں کی لیبر گورنمنٹ بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھی. اور سوویت یونین، وہ آپشن کیوں نہیں تھا؟ ایک تو نظریاتی فرق،
دوسرے ان کے اپنے حالات۔ لیاقت علی خان کو ماسکو کا دورہ ملا تھا، وہ دعوت نامہ، ہاں، لیکن وہ گئے نہیں۔ جی وہ دورہ ہو نہیں سکا، اس کی وجوہات پوری طرح واضح نہیں بتائی گئیں۔ تو پھر امریکہ ہی بچتا تھا، لیکن کیا امریکہ فوراً تیار تھا؟ نہیں، شروع میں نہیں۔ یو ایس اس وقت ساؤتھ ایشیا میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ پاکستان نے وہ $2 بلین لون کی درخواست بھی دی تھی۔ وہ منظور نہیں ہوئی؟ جی نہیں، لیکن پاکستان اپنی اسٹریٹجک لوکیشن پر زور دیتا رہا، مڈل ایسٹ کے تیل کے ذخائر، روس سے قربت، یہ سب پوائنٹس۔ پھر لیاقت علی خان کا 1950 کا امریکہ کا دورہ اہم تھا۔ بہت اہم۔ انہوں نے جمہوریت کی بات کی، مشترکہ اقدار کی، پھر کورین جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئی۔ اچھا؟ پاکستان نے جنگ کی مذمت کی، لیکن فوج بھیجنے سے انکار کر دیا جب تک اس کی اپنی سیکیورٹی کی گارنٹی نہ ہو۔ تو یہ سیکیورٹی کی فکر بڑھتی گئی اور امریکہ کی طرف جھکاؤ بھی، جو ہمیں چیپٹر 5 تک لے آتا ہے، یعنی الائنسز کا دور۔ بالکل۔ اب امریکہ میں بھی پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو مانا جانے لگا۔ کراچی، لاہور کا علاقہ، ہوائی آپریشنز کے لیے بیس، مڈل ایسٹ کے تیل کی حفاظت، یہ سب چیزیں۔ کورین جنگ اور ایران میں مصدق کے آنے سے بھی فرق پڑا؟ جی ہاں، امریکہ کو مڈل ایسٹ کی فکر ہوئی۔ سیکریٹری ڈلس کا مئی 1953 کا پاکستان کا دورہ ایک آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ پاکستانی قیادت اور فوج سے متاثر ہوئے؟ جی کافی۔ انہوں نے وہ نارڈرن ٹیئر کا کانسیپٹ دیا، ترکی، پاکستان، ایران، عراق کو ملا کر ایک دفاعی لائن۔ لیکن اس میں رکاوٹیں بھی ہوں گی۔ انڈیا کا رد عمل؟ بالکل، انڈیا نے سخت مخالفت کی۔ برطانیہ کو بھی خدشات تھے کہ پاکستان کو ہتھیار دینے سے انڈیا ناراض ہوگا۔ امریکہ کے اپنے سفیر چیسٹر بولز وہ بھی خلاف تھے؟ جی وہ بھی، لیکن ان سب کے باوجود آئزن ہاور انتظامیہ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس فیصلے کے نتیجے میں وہ مشہور معاہدے ہوئے؟ جی، 4 اہم اگریمنٹس کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا، میوچول ڈیفنس اسسٹنس اگریمنٹ 1954 کا۔ امریکہ نے دفاعی سامان دینے کا وعدہ کیا، لیکن صرف اندرونی سیکیورٹی اور دفاع کے لیے؟ ہاں، یہی کہا گیا۔ دوسرا تھا سیٹو یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن 1954 میں۔ پاکستان شامل ہوا، لیکن یو ایس نے واضح کیا کہ ان کی کمٹمنٹ صرف کمیونسٹ اگریشن کے خلاف ہے، انڈیا کے خلاف نہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ تیسرا بغداد پیکٹ تھا؟ جی، بغداد پیکٹ 1955، ترکی، عراق، ایران، پاکستان، یو کے۔ بعد میں جب عراق نکلا تو یہ سینٹو بن گیا۔ امریکہ اس کا فل ممبر نہیں تھا؟ نہیں، ایسوسیٹ تھا۔ اسی دوران وہ پشاور کے قریب بادابیر بیس کا قیام بھی اہم تھا، یو ایس کے لیے انٹیلیجنس کا بڑا مرکز۔ اور چوتھا معاہدہ؟ وہ تھا بائیلیٹرل ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ 1959 کا۔ اس میں یو ایس نے پاکستان کی آزادی اور سالمیت کو اپنے قومی مفاد کے لیے اہم قرار دیا اور حملے کی صورت میں مدد کا وعدہ کیا۔ لیکن اس میں بھی کچھ شرائط تھیں؟ ہاں، میوچولی ایگریڈ مدد اور کمیونسٹ ایگریشن والی بات اس میں بھی تھی، جس کی کمزوری پھر 65 اور 71 کی جنگوں میں سامنے آئی۔ تو یہ الائنسز پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز بن گئے؟ یو ایس اے امداد ملی، فوجی سامان بھی آیا؟ جی، لیکن ساتھ ہی سوویت یونین کی ناراضگی بھی بڑھی، خاص طور پر وہ U-2 جاسوس طیارے والے واقعے کے بعد۔ اور پھر کینیڈی انتظامیہ نے انڈیا سے بھی تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے، جس سے معاملات اور پیچیدہ ہو گئے۔ ہم یہ ساری تفصیلات عبدالستار کی کتاب کے ان ابواب کی روشنی میں دیکھ رہے تھے۔ بالکل۔ اب یہ الائنسز پاکستان کی سیکیورٹی کی ضرورتیں کس حد تک پوری کر سکیں اور ان کے لانگ ٹرم اثرات کیا ہوئے، یہ وہ سوالات ہیں جن پر آگے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے شروع کے کچھ اہم ابواب دیکھ رہے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں باب 6 سے، جو اتحادی معاہدوں کے بارے میں ہے۔ جی، خاص طور پر مغربی دفاعی معاہدے جیسے بغداد پیکٹ، جیسے ہی پاکستان اس میں شامل ہوا، کافی سوال اٹھے۔ ہاں، خاص طور پر عرب دنیا سے، مطلب مصر اور سعودی عرب۔ مصر نے تو بہت سخت کہا، اسلام کی پیٹھ میں چھرا۔ بالکل، اور سعودی عرب نے نہرو کا استقبال رسول اللہ سلام کہہ کر کیا، وہ بھی پاکستان میں بہت محسوس کیا گیا۔ اچھا، پھر 1956 کا سوئز کرائسس آ گیا۔ وہ تو ایک بڑا چیلنج تھا۔ ناصر نے نہر سوئز کو نیشنلائز کیا، اور برطانیہ فرانس کا رد عمل بہت شدید تھا۔
پاکستان شروع میں یوں سمجھے تھوڑا مغرب کی طرف جھکا، جس پر ملک کے اندر اور باہر بہت تنقید ہوئی۔ عوام تو چاہتے تھے کہ مصر کی کھلی حمایت ہو۔ جی ہاں، وزیر اعظم سہروردی نے بعد میں پالیسی بدلی، لیکن پاکستان کی ساکھ کو نقصان تو پہنچ چکا تھا، اور ان کا وہ بیان 0+0+0 ہی رہتا ہے۔ ہاں، وہ بھی بڑا متنازع ہوا۔ وہ اتحادیوں سے مایوسی کا اظہار تھا غالباً۔ بالکل۔ اور صرف عرب ممالک نہیں، سوویت یونین بھی ناراض ہوا۔ ماسکو نے تو کھل کر کشمیر پر بھارت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ جی، 1955 میں بلگانن اور خروشچیف جب بھارت آئے تو انہوں نے کشمیر کو بھارت کی ریاست کہا اور پشتونستان ایشو کو بھی سپورٹ کیا۔ یہ تو بڑا دھچکا تھا پاکستان کے لیے۔ یقیناً، لیکن ان سب نقصانات کے باوجود پاکستان اپنے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ 1959 میں امریکہ کے ساتھ ایک نیا بائیلیٹرل دفاعی معاہدہ کیا۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں امریکہ نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت ان کے لیے اہم ہے اور حملے کی صورت میں مدد کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں یعنی 1965 میں یہ واضح ہوا کہ یہ مدد صرف کمیونسٹ حملے کی صورت میں ہوگی۔ اور شروع میں امریکی فوجی امداد بھی وہ کچھ خاص نہیں تھی۔ 1954 میں کوئی $29.5 ملین۔ ایوب خان اور بوگارا دونوں مایوس تھے۔ جی، شروعی ٹرم ہی، لیکن بعد میں بڑھی۔ 1962 تک اکنامک ایڈ تقریباً $3.5 ارب اور ملٹری ایڈ کوئی $1.5 ارب تک پہنچ گئی۔ اس سے دفاعی صلاحیت تو بہتر ہوئی۔ ہاں، وہ تو ہوئی ہوگی۔ لیکن پاکستان میں یہ احساس بڑھتا گیا کہ امریکہ سے پولیٹیکل سپورٹ خاص کر کشمیر پر ویسی نہیں مل رہی جیسی ایک اتحادی سے توقع ہوتی ہے۔ کیونکہ امریکہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ بالکل، انٹرسٹس کا تضاد تھا۔ پاکستان کا فوکس بھارت تھا، امریکہ کا فوکس کمیونزم اور مشرق وسطی تھا۔ اور پھر خود امریکہ میں بھی پالیسی بدلی۔ پہلے وہ نیوٹرل ممالک پر تنقید کرتے تھے، پھر بھارت کی نیوٹرلٹی کو سراہنے لگے۔ آئزن ہاور نے تو مبینہ طور پر اسے ایک خوفناک غلطی کہا پاکستان سے اتحاد کو۔ جی، اور کینیڈی انتظامیہ نے تو بھارت کی امداد اور بڑھا دی۔ اس پر پاکستان میں ظاہر ہے شدید ریاکشن ہوا۔ اچھا، اب مغرب سے تو یہ اتار چڑھاؤ چل رہا تھا، تو باب سات میں چین کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے۔ جی، پاکستان نے 1950 میں ہی چین کو تسلیم کر لیا تھا، اور سیٹوں میں شامل ہونے کے باوجود چین نے زیادہ تنقید نہیں کی اور پاک بھارت معاملات پر غیر جانبدار رہا۔ وہ 1955 کی باندونگ کانفرنس بھی اہم تھی، شو ان لائے اور بگرا کی ملاقات۔ بہت اہم۔ اس نے غلط فہمیاں دور کیں، لیکن پھر بھی امریکی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کو بعض اوقات مشکل فیصلے کرنے پڑے، جیسے اقوام متحدہ میں چین کی رکنیت پر امریکہ کا ساتھ دینا، اور 1959 میں ایوب خان کی وہ بھارت کو مشترکہ دفاع کی پیشکش۔ ہاں، وہ چین کو ناگوار گزری تھی، لیکن چینی قیادت نے تب بھی تحمل دکھایا۔ اصل تبدیلی آئی 1960 کے بعد، جب چین اور سوویت یونین کے اختلافات بڑھے اور چین بھارت سرحدی تنازع۔ بالکل، اس سے پاک چین تعلقات قریب آئے۔ 1962 میں سرحدی معاہدہ ہوا، جس میں چین نے شمشال پاس کا 750 مربع میل علاقہ پاکستان کے پاس رہنے دیا۔ یہ ایک دوستانہ قدم تھا جس پر امریکہ نے شک کا اظہار کیا۔ جی، اسی دوران دو اور اہم باتیں بھی ہوئیں۔ 1958 میں غادر عمان سے مل گیا، پرامن طریقے سے۔ جی، اور 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی میں بھارت کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی، پانی کا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ یہ دونوں بڑی کامیابیاں تھیں۔ لیکن پھر 1962 میں چین بھارت جنگ نے خطے کی صورتحال بدل دی۔ بھارت کو امریکہ اور برطانیہ سے بڑی فوجی امداد ملی، اور امریکہ نے پاکستان سے مشاورت کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ اس سے پاک امریکہ تعلقات اور خراب ہوئے۔ پھر 1962-63 میں کشمیر پر مذاکرات کے 6 دور ہوئے، لیکن ناکام رہے۔ اور ان ناکامیوں کے بعد آتا ہے باب 8 یعنی 1965 کی جنگ۔ جی، اس کی وجوہات میں کشمیر مسئلے کا حل نہ ہونا، مقبوضہ کشمیر میں بے چینی، رین آف کچھ کی جھڑپیں، جس میں پاکستان کو فوجی برتری ملی تھی اور بعد میں ثالثی سے حل ہوا تھا۔ ہاں، اور پھر پاکستان کا آپریشن جبرالٹا، جس کا مقصد کشمیر مسئلے کو اجاگر کرنا تھا، لیکن اس کے اندازے غلط نکلے اور جنگ بین الاقوامی سرحد تک پھیل گئی۔ 6 ستمبر بھارت کا لاہور پر حملہ۔ پاکستانی فوج اور فضائیہ نے بہادری سے دفاع کیا۔ چونڈا میں ٹینکوں کی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔
چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی، بھارت کو الٹیمیٹم دیا۔ لیکن امریکہ اور برطانیہ انہوں نے تو اسلحہ بند کر دیا دونوں کے لیے۔ جی، نان پارٹیسن رہے، جس کا نقصان پاکستان کو زیادہ ہوا کیونکہ ہمارا انحصار مغربی اسلحے پر تھا۔ البتہ انڈونیشیا، ایران، ترکی نے مدد کی۔ اور پھر سلامتی کونسل نے 20 ستمبر کو جنگ بندی کرا دی۔ جی، اور قرارداد میں کشمیر کے بنیادی مسئلے کے حل میں مدد کا وعدہ بھی تھا۔ جنگ کے بعد تاشقند معاہدہ ہوا سوویت یونین کی ثالثی میں جنوری 1966، لیکن اس میں کشمیر پر کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں ہوئی، جس پر پاکستان میں بہت تنقید ہوئی۔ اب باب 9 یعنی 1965 سے 71 کا دور، جنگ کے بعد مغربی اتحادیوں سے تعلقات تو اور خراب ہو گئے ہوں گے۔ جی، خاص طور پر امریکہ سے، لیکن چین کے ساتھ دوستی گہری ہوئی۔ چین میں دفاعی سامان دیا، معاشی امداد دی، ٹیکنالوجی دی، قرا کرم ہائی وے کی تعمیر میں مدد کی۔ اور سوویت یونین سے تعلقات کچھ معمول پر آئے، سٹیل مل کا معاہدہ ہوا، کچھ فوجی سامان بھی ملا، لیکن کہتے ہیں بھارتی دباؤ پر وہ سلسلہ رک گیا۔ امریکہ سے اتحاد تو تقریباً ختمی سمجھیں۔ عملی طور پر ہاں، نکسن کے آنے سے کچھ بہتری آئی اور پاکستان نے وہ امریکہ چین رابطہ کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کسنجر کا خفیہ دورہ بیجنگ 1971۔ جی ہاں، اور اسی دوران 1969 میں رباط میں OIC بھی بنی۔ اور پھر آتا ہے باب 10 1971 کی تباہی۔ اس کی جڑیں گہری تھیں، مشرقی پاکستان کی محرومیاں، زبان کا مسئلہ، 6 نکات، اگرتلا سازش کیس، 1970 کا طوفان، پھر انتخابات اور اقتدار کی عدم منتقلی۔ سیاسی مذاکرات ناکام ہوئے اور 26 مارچ کو فوجی آپریشن شروع ہوا۔ بھارت نے اس سچویشن کا پورا فائدہ اٹھایا، مکتی باہنی بنائی، مدد کی، پناہ گزینوں کا مسئلہ اچھالا۔ اور اگست 1971 میں بھارت سوویت معاہدہ ہو گیا جس نے چین کی مداخلت کا راستہ بند کر دیا۔ جی، پھر نومبر میں بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ سلامتی کونسل میں سوویت ویٹو کی وجہ سے جنگ بندی نہ ہو سکی۔ امریکہ نے براہ راست مدد تو نہیں کی۔ نہیں، لیکن نکسن نے بھارت پر دباؤ ڈالا کہ مغربی پاکستان پر حملہ نہ کرے، 7واں بحری بیڑا بھی بھیجا۔ چین نے بھی سیاسی حمایت جاری رکھی، مگر 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے گئے۔ ملک دو لخت ہو گیا، 93,000 سے زیادہ قیدی، قوم شدید مایوسی میں۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے باقی پاکستان کی قیادت سنبھالی۔ ان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز تھے، ملکی تعمیر نو، قوم کا حوصلہ بحال کرنا، دنیا میں پاکستان کا مقام دوبارہ بنانا، خارجہ پالیسی کو نئی سمت دینا۔ ان حالات میں بہت مشکل کام تھا۔ تو چیپٹر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ شملہ ایگریمنٹ، اسے اکثر نیگوشیٹنگ انڈر ڈیوریس کہا جاتا ہے۔ دسمبر 1971 کی سیز فائر کے بعد کیا صورتحال تھی، ذرا بتائیں۔ جی بالکل، سیز فائر کے بعد تقریباً 4 مہینے تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ پھر اپریل 72 میں انڈیا نے DP دھر کو مری بھیجا۔ اچھا؟ وہاں بات چیت سے اندازہ ہوا کہ انڈیا اصل میں ایک ڈیوریبل پیس چاہتا تھا اور اس کی بنیاد وہ کشمیر مسئلے کے حل کو بنانا چاہتے تھے، جبکہ پاکستان کا فوکس زیادہ فوری مسائل پر تھا، جیسے قیدی اور علاقے۔ بالکل، پاکستان جنگ سے پیدا ہونے والے جو امیجیٹ ایشوز تھے، POWs تھے، قبضے میں گئے علاقے تھے، ان پر توجہ چاہتا تھا۔ اور پھر ہوئی شملہ کانفرنس، ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی آمنے سامنے۔ کہتے ہیں بھٹو کی پوزیشن کمزور تھی شکست کے بعد۔ ہاں، ظاہر ہے مذاکراتی میز پر پوزیشن کمزور تھی، گو کہ وہ خود ایک اچھے نیگوشیٹر مانے جاتے تھے۔ اندرا گاندھی مضبوط پوزیشن میں تھی۔ سفارتکاروں کی سطح پر بھی کافی سخت بات چیت ہوئی ہوگی، عزیز احمد اور DP دھر۔ جی ہاں، شروع میں جو ڈرافٹس آئے ان میں بڑا واضح فرق تھا۔ انڈیا ایک کمپریہنسو ٹریٹی چاہ رہا تھا جس میں کشمیر شامل ہو، لیکن POWs یا علاقوں کی بات نہ ہو۔ اور پاکستان کا زور انہی فوری مسائل پر تھا۔ بالکل۔ ایک اور بات، انڈیا UN چارٹر کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ اسے بائی لیٹرل رکھنا چاہتے تھے۔ جی، وہ ایک بائی لیٹرل فریم ورک چاہتے تھے۔ پاکستان نے UN چارٹر کے حوالے پر اصرار کیا تاکہ کشمیر پر UN کی قراردادوں کی ریلیونس رہے۔ تو کیا یہ شامل ہوا آخر میں؟ ہاں، چارٹر کا حوالہ شامل تو ہوا، لیکن انڈیا نے یہ شرط لگوائی کہ مسائل صرف میوچولی اگریڈ طریقوں سے حل ہوں گے۔
اس سے تیسرے فریق کا کردار محدود ہو گیا۔ اور پی او ڈبلیوز کی رہائی کو بنگلہ دیش کی ریکگنیشن سے جوڑ دیا؟ جی، یہ بھی انڈیا کی طرف سے دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش تھی جسے پاکستان نے مسترد کر دیا۔ علاقوں کی واپسی پر بھی اختلاف تھا؟ جی بالکل، انڈیا صرف انٹرنیشنل بارڈر سے فوج ہٹانے پر راضی تھا، کشمیر میں نہیں۔ وہاں وہ دسمبر 1971 والی لائن کو مینٹین رکھنا چاہتے تھے۔ یعنی جو نئی سیز فائر لائن بنی تھی 1949 والی نہیں؟ بالکل، اسی سے پھر لائن آف کنٹرول یعنی لوسی کا تصور آیا۔ وہ ایک طرح سے نئی حقیقت کو مستقل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن مذاکرات تو ناکامی کے قریب پہنچ گئے تھے، پھر وہ اچانک بریک تھرو کیسے ہوا 2 جولائی کی شام کو؟ یہ اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس شام بھٹو گاندھی ملاقات میں اصل میں کیا طے ہوا۔ لیکن جو سب سے اہم تبدیلی ایگریمنٹ میں آئی وہ لاکی کے حوالے سے تھی۔ کیا تبدیلی تھی وہ؟ جموں و کشمیر میں لاکی کے ساتھ یہ جملہ شامل کیا گیا وداؤٹ prejudice ٹو دا recognized پوزیشن آف either سائڈ، یعنی کسی بھی فریق کے تسلیم شدہ موقف پر اثر انداز ہوئے بغیر۔ اچھا، اس سے پاکستان نے اپنی قانونی پوزیشن بچا لی کشمیر پر؟ جی، ایک حد تک، اگرچہ بائی لیٹرلزم والی شرط ماننی پڑی۔ کچھ لوگ ایک سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اندرا گاندھی نے بعد میں اسے رد کر دیا۔ مگر یہ تو طے ہے کہ ایگریمنٹ دباؤ کے تحت ہوا۔ ٹھیک ہے، شملہ کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی سیکیورٹی کنسرنز تو بہت بڑھ گئی ہوں گی۔ اس کا اثر ملک کے نیوکلیئر پروگرام پر پڑا ہوگا جس کا ذکر چیپٹر 12 میں ہے۔ یقیناً، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تو 1950 میں شروع ہوا تھا، پرامن مقاصد کے لیے، جیسے پنسٹک ری ایکٹر، کراچی پاور پلانٹ، یہ سب IAEA سیف گارڈز کے تحت تھے۔ لیکن انڈیا کی نیت کا اندازہ تو پہلے سے ہو رہا تھا نا؟ ہاں، 1960 میں ہی یہ واضح ہو رہا تھا کہ انڈیا ویپنز آپشن کی طرف جا رہا ہے۔ بھٹو کا وہ 1965 کا مشہور بیان بھی ہے کہ انڈیا بم بنائے گا تو ہم بھی بنائیں گے، چاہے گھاس کھانی پڑے۔ لیکن اصل تیزی 1971 کی جنگ کے بعد آئی۔ بالکل، جنوری 1972 میں بھٹو نے ملتان میں سائنسدانوں کی میٹنگ بلائی، منیر احمد خان کو PAEC چیئرمین بنایا۔ مقصد واضح تھا، ویپنز آپشن حاصل کرنا۔ پاکستان NPT سائن کرنے کو بھی تیار تھا، شرط کے ساتھ؟ جی، شرط یہ تھی کہ اگر انڈیا کرتا ہے تو پاکستان بھی کرے گا۔ انڈیا نے انکار کر دیا۔ پھر 1974 میں انڈیا نے ٹیسٹ کر دیا، جسے پیسفل کہا۔ اس کے بعد تو پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کرنا اور مشکل ہو گیا ہوگا۔ بہت مشکل۔ کینیڈا نے مدد بند کر دی، امریکہ نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے ذریعے پابندیاں سخت کر دیں۔ تو پاکستان نے کیا راستہ اختیار کیا؟ وہ ری پروسیسنگ پلانٹ والا منصوبہ تھا نا؟ ہاں، خواہ 1973 میں ری پروسیسنگ پلانٹ کا اگریمنٹ ہوا تھا پلوٹونیم کے لیے، لیکن امریکہ نے شدید دباؤ ڈالا فرانس پر اور وہ کانٹریکٹ کینسل کروا دیا۔ اوہو، تو پھر پاکستان نے متبادل راستہ اختیار کیا، یورینیم انریچمنٹ کا۔ ڈاکٹر AQ خان نے 1976 میں کہوٹا میں اس پر کام شروع کیا اور چند سالوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ ادھر PAEC نے بھی ڈیوائس ڈیزائن تیار کر لیا تھا۔ امریکہ کا رد عمل کیسا تھا اس پر؟ پابندیاں لگائیں؟ جی، سمنگٹن اور گلین امینڈمنٹس آئیں، پاکستان پر پابندیاں لگیں جو انڈیا پر نہیں لگائی گئی، حالانکہ انڈیا نے ٹیکنالوجی ڈائیورٹ کی تھی۔ کسنجر نے خود اس امتیازی سلوک پر تنقید کی تھی۔ 1979 میں امریکی امداد بھی بند کر دی گئی۔ یہ وہی دور تھا جب انڈیا کا پروگرام بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ جی، کینیڈا اور امریکہ کی مدد سے جو CIUS ری ایکٹر بنا تھا، اسی سے انہوں نے پلوٹونیم حاصل کیا تھا۔ اسی دوران جب پاکستان نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا تھا، ایک اور بڑا بحران پڑوس میں سر اٹھا رہا تھا، افغانستان۔ چیپٹر 13 AC پر ہے۔ جی، افغانستان سے تعلقات ہمیشہ سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدہ رہے۔ ڈیورنٹ لائن، پشتونستان کا تنازع، پھر 1978 میں سور انقلاب آیا، کمیونسٹ حکومت آئی، اور پھر دسمبر 1979 میں سوویت یونین کی براہ راست مداخلت۔ بالکل، امین کو ہٹا کر ببر کارمل کو لے آئے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج تھا۔ بفر سٹیٹ ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ بہت محتاط، سوویت یونین کا نام لیے بغیر غیر ملکی افواج کی آمد کی مذمت کی۔ UN جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے فوجوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ OIC نے بھی مذمت کی۔ اور افغانستان کے اندر مزاحمت شروع ہو گئی؟ زبردست مزاحمت شروع ہوئی۔ پاکستان نے بھی محتاط انداز میں مجاہدین کی مدد شروع کی۔ کیا یہ امریکہ کے کہنے پر تھا؟ نہیں، کتاب کے مطابق پاکستان کا فیصلہ خود مختار تھا۔
ہاں، بعد میں امریکہ اور سعودی عرب نے بہت بڑی مدد فراہم کی۔ کارٹر انتظامیہ کی وہ $400 ملین کی آفر تھی جسے ضیاء الحق نے مونگ پھلی کہا تھا۔ اچھا، ریگن کے آنے کے بعد $3 ارب سے زیادہ کا پیکج ملا۔ F-16 طیاروں کی بات ہوئی، نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں میں بھی نرمی ہوئی، ویور ملا۔ پھر جنیوا معاہدہ کیسے طے پایا؟ UN کی ثالثی میں 1982 میں مذاکرات شروع ہوئے۔ شروع میں سوویت یونین سنجیدہ نہیں تھا، لیکن افغان مزاحمت بڑھتی گئی۔ گورباچوف کے آنے کے بعد سوویت پالیسی بدلی۔ انہوں نے واپسی کو اندرونی سیٹلمنٹ سے الگ کر دیا۔ جی، اور بالآخر اپریل 1988 میں جنیوا معاہدہ سائن ہوا۔ پاکستان اور امریکہ نے واضح کیا کہ وہ کابل رجیم کو تسلیم نہیں کرتے اور پازیٹیو سیمیٹری پر قائم رہیں گے، یعنی مجاہدین کو امداد جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آخری چیپٹر یعنی 14 کشمیر، دی اسٹرگل فار آزادی۔ شملہ کے بعد بھی یہ مسئلہ تو حل طلب ہی رہا۔ بالکل حل طلب رہا۔ شیخ عبداللہ واپس آئے، لیکن انہوں نے انڈین شرائط مان لی۔ اصل جو بڑی تبدیلی آئی وہ 1987 کے انتخابات کے بعد آئی۔ انڈین ہیلڈ کشمیر کے انتخابات؟ جی، ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ اس سے پرامن سیاست سے مایوسی پھیلی اور ایک پاپولر اپرائزنگ یعنی تحریک شروع ہوئی۔ انڈیا کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ بہت سخت۔ جگموہن کو دوبارہ گورنر بنایا گیا، جس کا رویہ انتہائی سخت تھا۔ فوج کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ ماورائے عدالت قتل، تشدد، گرفتاریاں، یہ سب عام ہو گیا۔ انسانی حقوقی تنظیموں نے بھی اس کی ڈاکیومنٹیشن کی؟ جی، ایمنسٹی، ایشیا واچ، حتیٰ کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں لاپتہ ہو گئے۔ کیا اس تحریک میں باہر سے لوگ شامل ہوئے؟ انڈیا کا الزام تو یہی رہا ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے اور مغرب میں اسلاموفوبیا بڑھنے کے بعد انڈیا نے کشمیری کارکنوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ APHC یعنی حریت کانفرنس بھی اسی دوران بنی؟ جی، 1993 میں۔ شاید انڈیا نے سیاسی حل کا تاثر دینے کے لیے بننے دی، لیکن عملی طور پر جبر جاری رہا۔ اسی دوران کچھ رضاکار باہر سے بھی کشمیر آنے لگے۔ انڈیا نے فوراً اسے پاکستان سپانسرڈ کہنا شروع کر دیا۔ کارگل 1999 بھی شاید اسی تناظر میں تھا؟ ممکن ہے کہ بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہو۔ پھر 9/11 کے بعد تو انڈیا نے الزامات اور تیز کر دیے۔ تو ہم نے عبدالستار کی کتاب پاکستان's فورن پالیسی 1947-2009 کے ان ابواب کا جائزہ لیا۔ کشمیر پر OIC نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی، لیکن عالمی سطح پر خاص طور پر UN ہیومن رائٹس کمیشن میں پاکستان کی کوششیں زیادہ کامیاب نہیں رہیں، اور APHC کے مطابق 2004 تک 80,000 سے زیادہ کشمیری مارے جا چکے تھے۔ جی، البتہ انڈیا کا الزام ہمیشہ یہی رہا کہ پاکستان عسکریت پسندوں کو ٹریننگ اور اسلحہ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف رہا کہ وہ صرف سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت فراہم کر رہا ہے۔ آج ہم باب 15 سے بات شروع کر رہے ہیں، افغان خانہ جنگی 1990 سے 1998۔ سوویت افواج تو چلی گئیں، لیکن اس کے بعد افغانستان کا کیا بنا؟ جی، سوویت یونین کے جانے سے آپ دیکھیں افغان عوام کی مشکلات کچھ کم نہیں ہوئیں۔ وہ نجیب اللہ کی جو کمیونسٹ حکومت تھی وہ مزید 3 سال تک لڑتی رہی۔ 3 سال تک؟ اچھا جی۔ پھر اپریل 1992 میں جب وہ حکومت ختم ہوئی تو اصل مسئلہ شروع ہوا۔ اقتدار کی جنگ وہ مجاہدین جماعتوں کے بیچ شروع ہو گئی۔ اور یہ لڑائی جو تھی یہ زیادہ تر ذاتی خواہشات اور نسلی بنیادوں پر تھی۔ اس نے ملک کو آپ سمجھیں مزید تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ یعنی کوئی آپس میں اتفاق رائے نہیں بن پایا؟ کیا اتحاد کی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، کوششیں تو ہوئیں۔ دیکھیں 24 اپریل 1992 کو پشاور میں ایک معاہدہ ہوا۔ پشاور میں؟ جی، پشاور ایکارڈ جسے کہتے ہیں۔ اس کے تحت صیغت اللہ مجددی کو 2 ماہ اور پھر برہان الدین ربانی کو 4 ماہ صدر بننا تھا، یہ پلان تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ربانی صاحب نے مدت پوری ہونے پر اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بس وہیں سے لڑائی دوبارہ بھڑک اٹھی۔ یعنی معاہدہ شروع میں ہی ٹوٹ گیا؟ بالکل۔ پھر پاکستان، سعودی عرب اور ایران نے مل کر ایک اور کوشش کی۔ 7 مارچ 1993 کو اسلام آباد میں ایک اور معاہدہ کروایا۔ اسلام آباد میں؟ جی، اس میں ربانی صدر اور گلبدین حکمتیار وزیر اعظم بنے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس بار کیا ہوا؟ کابینہ کی تشکیل پر اختلافات ہو گئے۔
بات اتنی بڑھی کہ حکمت یار نے کابل پر شدید گولہ باری شروع کر دی. شہر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. مطلب بار بار کوششیں ہو رہی ہیں اور ناکام ہو رہی ہیں. اسی دوران اسی افراتفری میں طالبان سامنے آئے. بالکل. 1994 میں قندھار کے قریب یہ دینی مدارس کے طلباء تھے طالبان. مولا محمد عمر ان کی قیادت کر رہے تھے. اچھا. وہ سامنے آئے. وجہ یہ بنی کہ ایک مقامی کمانڈر تھا، اس کا رویہ عوام کے ساتھ وہ کچھ نازیبا تھا. لوگوں نے جو جنگ اور بدامنی سے تنگ آ چکے تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور طالبان بہت تیزی سے پھیلے. قندھار اور کئی جنوبی صوبوں پر قابض ہو گئے. کابل حکومت کا کیا رد عمل تھا؟ کابل حکومت نے تو فوراً الزام لگایا کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. حالانکہ پاکستان اس وقت بھی کوشش کر رہا تھا کہ مجاہدین دھڑوں میں کوئی اتحاد ہو جائے. اور پھر کابل پر طالبان کا قبضہ کیسے ہو گیا؟ یہ کب ہوا؟ یہ سپٹمبر 1996 کی بات ہے. طالبان مشرقی پشتون صوبے فتح کر چکے تھے. جلال آباد پر قبضے کے بعد وہ 27 سپٹمبر 1996 کو کابل میں داخل ہو گئے. زیادہ لڑائی کے بغیر؟ جی، نسبتاً کم خون خرابے کے ساتھ. ربانی حکومت شمال کی طرف پیچھے ہٹ گئی. پھر مئی 1997 میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. جنرل عبد المالک نے بغاوت کر دی تو مزار شریف بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا. اچھا. لیکن وہاں پھر جلدی لڑائی شروع ہو گئی. جنرل دوستم واپس آ گئے. خیر، 1998 میں طالبان نے دوبارہ مزار شریف اور زیادہ تر شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا. صرف پنشیر وادی جو تھی وہ احمد شاہ مسعود کے کنٹرول میں رہی آخر تک. تو طالبان کی حکومت کیسی تھی اور دنیا نے اسے کیسے دیکھا؟ بین الاقوامی رد عمل کیا تھا؟ دیکھیں، ایک بات تو تھی کہ طالبان نے جہاں جہاں کنٹرول کیا وہاں امن و امان قائم کیا، جو جنگ زدہ عوام کے لیے ایک بڑی تبدیلی تھی. یہ تو مثبت پہلو ہوا. جی، لیکن دوسری طرف ان کی اسلام کی تشریح بہت سخت تھی. خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر پابندیاں تھیں. پھر بامیان میں بدھا کے جو تاریخی مجسمے تھے ان کی تباہی ہوئی. ہاں، وہ تو بہت بڑا واقعہ تھا. جی، اس پر عالمی سطح پر شدید تنقید ہوئی. ایران، روس، وسطی ایشیائی ریاستیں سب ان کے خلاف تھی. اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائیں، خاص طور پر اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی وجہ سے، مگر طالبان نے ان مطالبات کو نہیں مانا. اس ساری صورتحال کا پاکستان پر کیا اثر پڑا؟ پاکستان پر تو ظاہر منفی اثرات ہی مرتب ہوئے. ایک تو شدت پسندی میں اضافہ ہوا. معاشرے میں یہ جو خودکار ہتھیار ہیں، کلاشنکوف کلچر جسے کہتے ہیں، وہ بہت بڑھ گیا. منشیات کی سمگلنگ بڑھی اور بہت سے غیر ملکی جنگجو جو جہاد کے لیے آئے تھے وہ پاکستان میں ہی رہ گئے اور بعد میں وہ دہشت گردی میں ملوث پائے گئے. تو مصنف کے مطابق پاکستان کی پالیسی میں کہاں کمی رہ گئی؟ مصنف کا خیال ہے کہ جنیوا معاہدے میں اقتدار کی منتقلی کا کوئی واضح منصوبہ نہ ہونا یہ ایک بنیادی خامی تھی. اس نے بعد کے مسائل کو جنم دیا. پھر مجاہدین رہنماؤں کی آپسی رقاوتیں اور بعد میں طالبان کی سخت گیر پالیسیاں، یہ سب مل کر حالات کو بگاڑتے چلے گئے. ٹھیک ہے، اب باب 16 کی طرف آتے ہیں. پاکستان بھارت تنازعات اور بحران. شملہ معاہدہ تو ہو گیا تھا، لیکن کیا اس سے تنازعات ختم ہو گئے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. شملہ معاہدے کے باوجود کشمیر سمیت پرانے تنازعات تو وہیں کے وہیں رہے، بلکہ کچھ نئے مسائل بھی کھڑے ہو گئے. نئے مسائل؟ کون سے تنازعات زیادہ اہم رہے اس دور میں؟ اہم تو کئی تھے. ایک تو سر کریک کا مسئلہ ہے. یہ سندھ اور بھارتی گجرات کے درمیان ایک آبی پٹی ہے. اچھا. 1914 کی ایک قرارداد کے مطابق یہ سندھ کا حصہ تھی، لیکن بھارت جو ہے وہ میری ٹائم وسائل اور اس کے نیویگیبل ہونے کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ درمیانی لکیر مانی جائے. یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اور دوسرا بڑا تنازع؟ وہ سیاچن گلیشیئر کا ہے، دنیا کا بلند ترین میدان جنگ. جی. یہ اصل میں بلتستان کا حصہ ہے. 1949 کی جو سیز فائر لائن تھی وہ ایک پوائنٹ NJ 9842 وہاں آ کر ختم ہو جاتی تھی. اس سے آگے کا علاقہ متعین نہیں تھا. پاکستان اسے کراکرم پاس تک اپنا علاقہ سمجھتا تھا اور کنٹرول بھی کرتا تھا. تو بھارت نے کب قبضہ کیا؟ 1984 میں بھارت نے شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں قبضہ کر لیا. پاکستان نے بھی پھر اپنی فوج بھیجی. 1989 میں ایک اتفاق رائے ہوا تھا کہ فوجیں پیچھے ہٹائی جائیں گی، لیکن بھارت کی طرف سے تشریح پر اختلاف ہو گیا تو عمل نہیں ہو سکا. یعنی یہ تنازعات چلتے رہے. سرحدوں کے علاوہ پانی کا مسئلہ بھی تو بہت اہم ہے دونوں ملکوں کے درمیان.
جی بالکل، پانی ایک بڑا ایشو ہے۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 کا ہے۔ اس کے تحت بھارت مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم، چناب ان پر پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالنے والے بڑے منصوبے نہیں بنا سکتا، کچھ محسوس شرائط کے ساتھ۔ اس پر کیا تنازعات ہوئے؟ کئی ہوئے۔ سلال ڈیم پر تنازع ہوا تھا، وہ حکومتوں کی سطح پر حل ہو گیا۔ پھر بھارت نے وولر جھیل پر بیراج بنانے کی کوشش کی، یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ پاکستان نے اعتراض کیا تو کام روکا۔ بگلی ہار ڈیم کا بھی تو بڑا مسئلہ بنا تھا۔ جی، بگلی ہار ڈیم چناب پر تھا۔ اس پر تنازع اتنا بڑھا کہ پاکستان عالمی بینک میں چلا گیا۔ 2007 میں عالمی ثالث نے پاکستان کے کچھ اعتراضات مانے اور ڈیم کی اونچائی کم کرنے کا کہا۔ اسی طرح کشن گنگا پروجیکٹ ہے، دریائے جہلم کی معاون ندی نیلم پر، اس پر بھی پاکستان کے اعتراضات ہیں۔ سفارتی سطح پر بھی تعلقات کچھ ٹھیک نہیں رہے ہوں گے؟ نہیں، کشیدہ ہی رہے۔ ممبئی میں جناح ہاؤس تھا، بھارت نے وعدہ کیا کہ پاکستان کو قونصل خانے کے لیے دے گا، لیکن بعد میں مکر گیا۔ اچھا۔ جی، بلکہ پاکستانی قونصلر عملے کو ممبئی میں ہراساں کیا گیا، جس پر دفتر بند کرنا پڑا۔ پھر جواباً کراچی میں بھارتی قونصل خانہ بھی بند کروایا گیا، مبینہ تخریبی سرگرمیوں کی وجہ سے۔ سفارتکاروں کے لیے ایک ضابطہ اخلاق کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنا، مگر عمل درآمد کم ہی ہوا۔ کیا کبھی حالات جنگ کے بالکل قریب بھی پہنچے؟ جی، کئی بار ایسا ہوا۔ 1983 سے 85 کے دوران انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ بھارت کہوٹہ پر حملہ کر سکتا ہے۔ او۔ امریکہ کی مداخلت ہوئی اور پاکستان نے بھی سخت جوابی وارننگ دی تو یہ خطرہ ٹلا۔ پھر 1986-87 میں بھارت کی براس ٹیکس فوجی مشقیں تھیں۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، یہ پاکستان سرحد کے بہت قریب بہت بڑے پیمانے پر تھیں۔ ایک بڑا بحران بن گیا۔ پاکستان نے بھی جوابی فوجی پوسٹ لی۔ جنوری 1987 میں تو کشیدگی بالکل عروج پر تھی۔ پھر کیسے معاملہ ٹھنڈا ہوا؟ سفارتی کوششیں ہوئیں، وزیر اعظم جنیجو کی راجیو گاندھی سے بات چیت ہوئی، سیکرٹری سطح کے مذاکرات ہوئے۔ 4 فروری 1987 کو فوجیں پیچھے ہٹانے کا معاہدہ ہو گیا۔ شکر ہے۔ اس بحران کے بعد پھر 1991 میں کچھ اعتماد سازی کے اقدامات ہوئے، جیسے فوجی مشقوں اور ہوائی جہازوں کی پروازوں کی پہلے سے اطلاع دینے کے معاہدے۔ 1990 میں بھی کشمیر کی صورتحال پر جنگ کا خطرہ پیدا ہوا تھا، جسے امریکی ایلچی رابرٹ گیٹس کے دورے نے کم کرنے میں مدد کی۔ آخر میں یہ تخفیف اسلحہ یعنی ڈسارمامنٹ معاہدوں پر کیا پوزیشن رہی؟ پاکستان نے 1993 کا جو کیمیائی ہتھیاروں کا کنونشن ہے CWC، اس کی توثیق کی، یعنی کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی قبول کی۔ بھارت نے بھی؟ جی، بھارت نے بھی توثیق کی اور یہ بھی بتایا کہ اس نے ماضی میں کیمیائی ہتھیار بنائے تھے۔ یہ پاکستان کے ساتھ 1992 کے ایک دوطرفہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اچھا، اور ایٹمی تجربات پر پابندی کا معاہدہ CTBT کی پاکستان نے حمایت کی، لیکن شرط رکھی کہ بھارت بھی دستخط کرے۔ بھارت نے پہلے تو حمایت کی، لیکن بعد میں بہانہ بنایا کہ ایٹمی تخفیف اسلحہ کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اور دستخط سے انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاہدہ مؤثر نہیں ہو سکا؟ جی، عالمی سطح پر غیر مؤثر ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور معاہدہ ہے فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی یعنی FMCT۔ یہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے مواد کی پیداوار روکنے کا معاہدہ ہے۔ اس پر بھی CTBT جیسے انجام کے خدشے کی وجہ سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ہم نے آج عبدالستار کی کتاب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 2 اہم ابواب کا جائزہ لیا۔ ایک تو افغانستان کی خانہ جنگی کے بعد کے حالات اور طالبان کا ظہور، اور دوسرا پاکستان بھارت کے درمیان یہ جو نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں، سرکریک، سیاچن، پانی کے مسائل، اور پھر وہ خطرناک بحران جیسے کہ کہوٹہ اور براس ٹیکس۔ واقعی یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ مسائل کیسے جڑے ہوئے ہیں اور پورے خطے پر ان کے کیا اثرات ہیں۔ تو چیپٹر 17 نیوکلیئر ٹیسٹس۔ مئی 1998 میں انڈیا نے کئی ایٹمی دھماکے کیے۔ جی، پاکستان جو 10 سال سے زیادہ عرصے سے ٹیسٹ نہ کرنے پر قائم تھا، اب اس نئی صورتحال میں تھا۔ بالکل۔ عوامی دباؤ تو بہت شدید تھا ٹیسٹ کرنے کا، لیکن حکومت کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا۔ نہیں، بالکل آسان نہیں تھا۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف دیکھیں تو ملک کی سیکیورٹی کا سوال تھا۔ ٹیسٹ نہ کرنا وہ ایک کمزوری سمجھی جا سکتی تھی۔ صحیح۔ دوسری طرف وہ اکنامک پابندیوں کا خطرہ بہت بڑا تھا۔ ملک تو پہلے ہی 1990 کی دہائی کے پالیسیوں کی وجہ سے $38 بلین کے قرض تلے تھا۔ او۔
سالانہ $5 بلین ڈیٹ سروسنگ دینی تھی، جبکہ فورن ایکسچینج ارننگ صرف $10 بلین تھی۔ تو اگر پاکستان ٹیسٹ کرتا تو امریکہ، جو 1990 سے ویسے ہی مدد بند کر چکا تھا، جاپان، دوسرے ڈونرز، حتیٰ کہ IFIs یعنی ورلڈ بینک، IMF، یہ سب پابندیاں لگا سکتے تھے۔ ڈیفالٹ کا خطرہ بہت حقیقی تھا۔ لیکن دوسری طرف سیکیورٹی والا آرگیومنٹ بھی تو بہت مضبوط تھا نا، خاص طور پر پچھلے تجربات کو دیکھتے ہوئے یہ ڈر تھا کہ انڈیا کہیں پاور امبیلنس کا فائدہ نہ اٹھائے۔ ہاں بالکل، اور سرحد کے اس پار سے دھمکیاں میں اس بیانات بھی آ رہے تھے۔ اچھا، جیسے انڈین ہوم منسٹر LK اڈوانی نے کہا کہ انڈین ٹیسٹ سے اسٹریٹیجک بیلنس بدل گیا ہے اور پاکستان اپنی اینٹی انڈیا پالیسی بند کرے۔ اوہو، مدن لال کھرانا نے تو چوتھی جنگ کی دھمکی دے دی، یہاں تک کہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مانا کہ انڈیا ٹینشنز بڑھا رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، وہ 1974 کا تجربہ تھا۔ تب انڈیا نے ٹیسٹ کیا تو ویسٹ نے انہیں تو قبول کر لیا ایک طرح سے، لیکن پاکستان پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ تو مئی 98 میں بھی یہ ڈر تھا کہ اگر فوراً جواب نہ دیا تو شاید بعد میں ٹیسٹ کرنا اور مشکل یا ناممکن ہو جائے۔ اور ویسٹ کی طرف سے دباؤ بھی تھا، وہ اسٹروپ ٹیلبوٹ کے دورے کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، US ڈیپٹی سیکرٹری اسٹروپ ٹیلبوٹ اسلام آباد آئے، لیکن جو خبریں تھیں ان کے مطابق سٹکس زیادہ تھیں، کیرٹس کم تھیں، یعنی دھمکی زیادہ، لالچ کم، کچھ ایسا ہی۔ پریزیڈنٹ کلنٹن نے بھی پرائم منسٹر نواز شریف کو فون کیے، سیکیورٹی کنسرنز سمجھنے کا کہا، پابندیاں ریویو کرنے اور اکنامک مدد دوبارہ شروع کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن کوئی ٹھوس سیکیورٹی گارنٹی نہیں دی۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کو اپنا دفاع خود ہی کرنا پڑے گا۔ بالکل، یہی نتیجہ نکلا۔ اور پھر ملک کے اندر سیاسی جماعتیں، لیڈرز، سیکیورٹی اینالسٹس، میڈیا، سب نے متفقہ طور پر مطالبہ شروع کر دیا کہ انڈین ٹیسٹ کا جواب دیا جائے، انڈیا کو دکھایا جائے کہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ یہاں تک کہ ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر نے تو پرائم منسٹر کو وارننگ بھی دی کہ چوائس ان کے نیوکلیئر ٹیسٹ اور ان کی حکومت کے درمیان ہے۔ جی، دباؤ اتنا شدید تھا۔ اور پھر 28 مئی 1998 کو PAEC اور KRL کے سائنسدانوں نے بلوچستان میں چاغی کے پہاڑوں میں ٹیسٹ کیے۔ آخرکار مئی کو مزید ٹیسٹس کیے گئے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ 3 دہائیوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ سورس کے مطابق پاکستان کا مقصد صرف سیکیورٹی تھا، سٹیٹس یا پریسٹیج کا حصول نہیں۔ جی، سورس یہی کہتا ہے، پاکستان کا واحد مقصد اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانا تھا۔ کوئی سٹیٹس، پریسٹیج، نیوکلیئر کلب کی ممبرشپ یا سیکیورٹی کونسل سیٹ کی خواہش نہیں تھی۔ یہاں تک کہ NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی، اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس میں امتیاز ہے، اس پر بھی غصہ نہیں تھا۔ پاکستان نے تو 1969 میں اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اچھا جی، اور اگر سیکیورٹی گارنٹیز ہوتی تو شاید سائن بھی کر دیتا۔ اسی طرح 1996 میں CTBT یعنی کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی کے لیے بھی ووٹ دیا تھا اور انڈیا کے سائن کرنے پر خود بھی تیار تھا۔ اور انڈیا کی پالیسی اس کے مقابلے میں مختلف بتائی گئی ہے۔ سورس کے مطابق انڈیا کی پالیسی اکثر غیر واضح اور گمراہ کن رہی۔ NPT کی مخالفت اور ایٹمی ڈس آرمامنٹ کا مطالبہ بظاہر اپنی ایمبیشنز چھپانے کا ایک پردہ تھا۔ اچھا، ان کی موٹیویشن گریٹ پاور بننے، پڑوسیوں پر اپنی ڈومیننس قائم کرنے کی تھی۔ BJP حکومت نے ٹیسٹ کو اپنے 2 نیوکلیئر پڑوسیوں کے تناظر میں جسٹیفائی کیا، پاکستان اور چین۔ جی، پرائم منسٹر واجپئی نے تقریباً 177 ملکوں کو خط لکھے، پاکستان کو کوورٹ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کہا اور کشمیر میں ٹیررزم کا الزام لگایا۔ چین پر بھی الزام لگایا، اگرچہ بعد میں بیجنگ کو یقین دلایا کہ وہ تھریٹ نہیں۔ ہاں، تو بین الاقوامی رد عمل کیسا رہا، خاص طور پر پاکستان کے ٹیسٹ کے بعد؟ اور سیکیورٹی کونسل نے کیا کہا؟ دیکھیں، انڈین ٹیسٹ پر ریاکشن شدید تھا۔ امریکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، پابندیاں لگائیں، پھر امریکی پالیسی پاکستان کو ٹیسٹ سے روکنے پر فوکس ہو گئی۔ ٹالبرٹ کا دورہ اسی سلسلے میں تھا؟ جی، ٹالبرٹ نے اسلام آباد میں ریسٹرینڈ یعنی تحمل کا کہا، کچھ انعام کا لالچ بھی دیا، لیکن فارن منسٹر گوہر ایوب نے انڈیا ہیبیچول اگریسر اور امریکہ فیئر ویدر فرینڈ دونوں پر تنقید کی۔ خیر، پاکستان کے ٹیسٹ کے بعد دنیا نے زیادہ تر انڈیا اور پاکستان کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیا، سوائے
چائنا کے، جس نے یہ نوٹ کیا کہ انڈیا نے پہل کی تھی۔ اور سیکیورٹی کونسل؟ سیکیورٹی کونسل نے قرارداد 1172 منظور کی 6 جون 1998 کو۔ اس نے دونوں ملکوں کے ٹیسٹ کی مذمت کی، مزید ٹیسٹ، ویپنائزیشن، بیلسٹک میزائلوں سے رکنے کو کہا، CTBT سائن کرنے اور FMCT یعنی فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی پر بات چیت شروع کرنے کا بھی کہا۔ اور ایک اہم نکتہ؟ اہم بات یہ تھی کہ قرارداد نے کشمیر سمیت تمام روٹ کازز یعنی بنیادی وجوہات کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ پر بھی زور دیا۔ اکنامک اثرات کیا ہوئے؟ پابندیاں کب تک رہیں؟ P5 اور G8 نے ورلڈ بینک اور IMF سے کہا کہ وہ لونز بنیادی انسانی ضروریات کے علاوہ ملتوی کر دیں۔ اس مشکل وقت میں سعودی عربیہ نے ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل دے کر مدد کی، جو بعد میں گرانٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا۔ پابندیاں تقریباً 1 سال بعد نرم ہو گئیں۔ IMF نے پاکستان کو کریڈٹ بھی دیا۔ ریزولوشن 1172 نے جو ریسٹرینٹس کا ایجنڈا دیا تھا اس پر کیا عمل ہوا؟ پاکستان نے چاگی ٹیسٹ کے فوراً بعد مزید ٹیسٹ پر مورٹوریم یعنی پابندی کا اعلان کر دیا۔ FMCT مذاکرات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ویپنائزیشن اور میزائل ڈیولپمنٹ روکنے کے لیے ریسیپروسٹی یعنی اگر انڈیا روکے تو پاکستان بھی رکے گا، یہ شرط رکھی۔ اور CTBT کا کیا بنا؟ دونوں وزیر اعظم نے UN میں CTBT سائن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا سپٹمبر 1999 تک، لیکن ساتھ میں شرائط تھیں۔ پاکستان نے اسے امریکی پابندیاں ہٹانے سے جوڑا، انڈیا نے نیوکلیئر ڈسارمامنٹ میں پیش رفت سے، تو یہ پلان آگے نہیں بڑھ سکا۔ پھر لاہور ڈکلیریشن بھی ہوا فروری 1999 میں۔ جی، اس میں دونوں نے مانا کہ نیوکلیئر ڈائمنشن سے تنازع سے بچنے کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور ایکسیڈنٹل یا ان آتھورائز استعمال کے رسک کو کم کرنے اور میزائل ٹیسٹ کی ایڈوانس نوٹیفیکیشن پر بھی اتفاق کیا۔ کشمیر سمیت تمام ایشوز حل کرنے کی کوششیں تیز کرنے کا بھی عہد کیا۔ تو ٹیسٹ کے بعد کچھ امید پیدا ہوئی تھی، لیکن کیا وہ قائم رہی؟ کارگل کرائسس کا کیا اثر ہوا؟ ہاں، وہ امید بہت جلد مئی 1999 میں کارگل کرائسس سے ختم ہو گئی۔ اس نے ڈیٹرنس کی ایفیکٹونیس پر سوال اٹھا دیا، کیونکہ انڈین آرمی چیف نے کہا کہ کنونشنل جنگ کا امکان ختم نہیں ہوا۔ یعنی نیوکلیئر ہتھیار ہونے کے باوجود؟ جی، یہ کرائسس ریزولوشن 1172 اور لاہور ڈکلیریشن میں روٹ کازز حل کرنے کی اہمیت تسلیم کرنے کے باوجود ہوا۔ یہ کرائسس اس بنیادی بحث کو بھی سامنے لایا ہوگا کہ ایٹمی ہتھیار امن لاتے ہیں یا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ بالکل، 2 طرح کے خیالات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مس کیلکولیشن کا خطرہ بڑھتا ہے، خاص طور پر چھوٹی طاقتوں کی طرف سے۔ اور دوسرا خیال ڈیٹرنس تھیوری کا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز جنگ کو اتنا مہنگا بنا دیتے ہیں کہ کوئی اسے شروع کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے یہ امن قائم رکھنے میں مددگار ہیں۔ کچھ امپیریکل ایویڈنس بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسے ویپن آف ڈیفینسو لاسٹ ریزورٹ بھی کہتے ہیں؟ جی، یعنی دفاع کا آخری ہتھیار۔ برٹین، فرانس، اسرائیل، حتیٰ کہ یوکرین کا بھی یہی آرگیومنٹ رہا ہے۔ پھر یہ سوال آتا ہے نیوکلیئر سفیشینسی کا، مطلب کتنے ہتھیار کافی ہیں؟ کیا دشمن کے برابر ہونا ضروری ہے؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آرسنل بس اتنا ہو کہ اگر دشمن پہلے حملہ کر بھی دے تو یہ حملہ سہ کر بچ جانے والے ہتھیاروں سے اتنا نقصان پہنچا سکے جو دشمن کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ سروائیویبلٹی اہم ہے، تعداد نہیں۔ اچھا۔ سوویت یونین نے امریکہ سے بہت کم وار ہیڈز کے ساتھ ڈیٹرنس حاصل کیا تھا۔ میڈیم پاورز جیسے UK، فرانس، چین، اسرائیل، ان کے آرسنل بھی نسبتاً کم ہیں۔ ایک اسکالر کے مطابق تو 5 یا 6 وار ہیڈز بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ اور قیمت بھی میڈیم سٹیٹس کے لیے مینیجبل ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر اس کی وجہ سے کنونشنل یعنی روایتی فوج پر خرچہ کم ہو جائے۔ جنرل سندر جی کا ایک کال تھا، اگر کم کافی ہے تو زیادہ غیر ضروری ہے۔ تو پاکستان کی ڈاکٹرین کیا ہے اس بارے میں؟ پاکستان کی ڈاکٹرائن منیمم کریڈیبل ڈیٹیرنس کہلاتی ہے، یعنی کم سے کم اتنا آرسنل جو ڈیٹیرنس کے لیے کریڈیبل ہو، قابل اعتبار ہو۔ یہ کوئی سٹیٹک چیز نہیں، یہ دشمن کی صلاحیت کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے۔ مقصد آرمز ریس نہیں، مقصد صرف ڈیٹیرنس ہے، اور اس کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پاکستان نے فروری 2000 میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA بنائی، جو ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول اور استعمال کی ذمہ دار ہے۔ جی بالکل، لیکن اسی دوران وہ AQ خان نیٹ ورک کا ایشو بھی سامنے آیا۔
ہاں، اس کا کیا تھا؟ اس میں نیوکلیئر مٹیریلز اور ٹیکنالوجی کی خفیہ تجارت کے الزامات تھے۔ سورس بتاتا ہے کہ پاکستان نے انویسٹیگیشن میں تعاون کیا، ڈاکٹر خان نے ذاتی ذمہ داری قبول کی، صدر نے انہیں معافی دی۔ انکوائری نے یہ نتیجہ نکالا کہ حکومت ملوث نہیں تھی، لیکن بین الاقوامی خدشات پھر بھی برقرار رہے۔ آخر میں بیلسٹک میسائلز کا کیا رول ہے اس ساری صورتحال میں؟ بیلسٹک میسائلز نے معاملے کو اور پیچیدہ بنا دیا۔ یہ فورس ملٹی پلائرز ہیں، یعنی یہ ڈیٹرنس کو زیادہ کریڈیبل بناتے ہیں۔ لیکن یہ فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی بڑھاتے ہیں، جس سے پھر وہی سروائیویبلٹی کا مسئلہ آتا ہے۔ انڈیا کا پرتھوی اور اگنی میسائل پروگرام پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا گیا۔ تو پاکستان نے جواب دیا؟ جی، جواب میں پاکستان نے غوری، شاہین اور بعد میں کروز میسائلز ڈیولپ کیے۔ ہم نے یہ تفصیلات عبدالستار صاحب کی کتاب پاکستانز فارن پالیسی 1947-2009 کے انہی چیپٹرز کی بنیاد پر ڈسکس کی ہیں۔ آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات پر بہت گہرے رہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں چیپٹر 19 سے۔ 9 ستمبر کے بعد کی پالیسی 11 ستمبر 2001 وہ واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دنیا بدل گئی۔ جی بالکل، اور امریکہ میں تو شدت غصہ تھا، بدلے کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کے لیے فوراً ایک آپ کہہ سکتی ہیں امتحان کی گھڑی تھی۔ ہاں، کیونکہ جیوگرافی اور پھر طالبان حکومت سے تعلقات، یہ سب چیزیں تھیں۔ بالکل، پاکستان نے فوراً مذمت بھی کی اور کہا کہ ہم تعاون کریں گے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، لیکن ہاں، اسلام آباد میں ایک کرائسس کا احساس تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ تو پھر 12 سپٹمبر کو پریزیڈنٹ مشرف نے ایک ہائی لیول میٹنگ کی۔ سب کو اندازہ تھا کہ امریکہ کچھ کرے گا افغانستان میں۔ جی، سوال یہی تھا کہ اگر امریکہ نے مدد مانگی تو پاکستان کیا کہے گا، کیا کرنا چاہیے؟ انالیسس کیا نکلا اس میٹنگ کا؟ دیکھیں، انالیسس یہی تھا کہ امریکہ کی مخالفت کرنا ممکن نہیں ہے، نقصان ہو سکتا تھا، بہت زیادہ۔ نقصان؟ کس طرح کا نقصان؟ مطلب یہ سمجھا گیا کہ بڑی طاقتیں امریکہ کا ساتھ دیں گی اور کوئی ثبوت نہیں مانگا جائے گا طالبان کے خلاف۔ پاکستان پر بھی پریشر آ سکتا تھا کہ شاید ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دے دیں یا پھر انڈیا کو کوئی ایڈوانٹیج مل جائے۔ اچھا، تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ اسٹریٹجی کیا بنی؟ اسٹریٹجی بنی کہ بھائی جو دنیا کر رہی ہے اسی کا حصہ بنا جائے، افغانستان میں امریکن حملوں کی مخالفت نہ کی جائے، اور اگر امریکہ مدد مانگے تو اس کو پازیٹیو رسپانس دیا جائے۔ ہاں، ڈیٹیلز بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس کو یس بٹ اپروچ کہا گیا۔ جی ہاں، یس بٹ اپروچ کہہ دیا، یس لیکن بٹ کے ساتھ کہ کنڈیشنز اپلائی ہوں گی۔ اور یہ فیصلہ انٹرسٹنگلی 12 سپٹمبر کی شام کو ہی ہو گیا تھا، امریکہ کے اسپیسیفک ڈیمانڈز آنے سے پہلے۔ اچھا، تو ڈیمانڈز بعد میں آئیں، وہ رچرڈ آرمیٹیج والی 7 نکات تھے۔ 7 نکات؟ جی، 13 سپٹمبر کو آرمیٹیج نے پاکستانی ایمبیسڈر اور اس وقت وہاں موجود ISI چیف کو بلایا اور 60 ڈیمانڈز رکھ دیں۔ کیا تھیں وہ ڈیمانڈز؟ موٹی موٹی یہی تھیں کہ القاعدہ کو روکیں، ایئر سپیس دیں، لینڈنگ رائٹس دیں، انٹیلیجنس شیئر کریں، زمینی رسائی دیں آپریشنز کے لیے، دہشت گردی کی مذمت جاری رکھیں، طالبان کو فیول سپلائی روکیں، اور اگر القاعدہ ملوث نکلی تو طالبان سے تعلقات توڑ لیں۔ تو پاکستان نے کیا کہا؟ سب مان لیا فوراً؟ جیسا پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا، جنرل رسپانس پازیٹیو تھا، لیکن یہ کہنا کہ سب کچھ فوراً مان لیا وہ شاید ٹھیک نہیں۔ کچھ چیزوں پر بات ہوئی، جیسے پاکستان نے 3 ایئر بیسز دیے لاجسٹیکل سپورٹ کے لیے، لیکن یہ واضح کیا کہ یہاں سے کمبیٹ مشنز نہیں اڑیں گے اور پاکستان ڈائریکٹ کمبیٹ میں حصہ نہیں لے گا۔ اور ملک کے اندر بھی تو کنسلٹیشن ہوئی ہوگی؟ جی، پریزیڈنٹ مشرف نے سیاسی لیڈرز، انٹلیکچوئلز، میڈیا، علماء سب سے بات کی۔ رپورٹس کے مطابق علماء کے علاوہ تقریباً سب نے کہا کہ قومی مفاد میں یہی بہتر ہے۔ اور انٹرنیشنلی بھی سپورٹ ملی اس فیصلے پر؟ ہاں، کافی سپورٹ ملی۔ دنیا بھر کے لیڈرز نے دورے کیے پاکستان کے، اور اکنامک فرنٹ پر تو بہت فائدہ ہوا۔ اچھا، کیا فائدہ ہوا؟ پابندی ہٹ گئی، امریکہ، EU، جاپان سب نے ایڈ بحال کی، قرضے معاف ہوئے، ری اسکیڈول ہوئے۔ امریکہ نے 2003 میں وہ $3 بلین کا پیکج دیا 5 سال کے لیے۔ F-16 والی ڈیل بھی ہو گئی۔ اور چائنا کے ساتھ تعلقات وہ بھی مستحکم رہے، اکنامک کوآپریشن بڑھا۔ تو یہ تھا چیپٹر 19 کا خلاصہ ایک طرح سے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں چیپٹر 20 پر، پاکستان امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ تو 9/11 کے بعد تعاون تو شروع ہوا، لیکن پارٹنرشپ میں ظاہر ہے اتار چڑھاؤ بھی آئے ہوں گے۔ جی بالکل،
سب سے بڑا پریکٹیکل مسئلہ تو پاک افغان بارڈر کا تھا. اتنی لمبی مشکل بارڈر ہے، اسے سیل کرنا. ہاں، وہ تو آسان نہیں تھا. نہ پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی تھی، نہ امریکہ نے افغانستان میں اتنی فوج لگائی کہ وہ روک پاتے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ القاعدہ اور طالبان کے لوگ بارڈر کراس کر کے ٹرائبل ایریاز میں آ گئے. لیکن پاکستان نے اپنی طرف سے تو فوج لگائی تھی نا بارڈر پر؟ جی بالکل لگائی تھی. ہزاروں دہشت گرد پکڑے بھی گئے، مارے بھی گئے. امریکہ نے اس پر تعریض بھی کی پاکستان کی. لیکن اندرون ملک یہ تنقید شروع ہو گئی کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے. ہاں، یہ نیریٹو بہت سٹرونگ تھا. اور دوسری طرف افغانستان میں امریکہ کی اسٹریٹجی یعنی کم فوج اور لوکل وار لارڈز پر انحصار، اس سے بھی طالبان کو ری گروپ ہونے کا موقع ملا. اور پھر کچھ امریکن ایکشنز نے بھی تو ماحول خراب کیا ہوگا، جیسے وہ کروسیڈ والا لفظ، عراق پر حملہ، گوانٹانامو بے. بالکل. ان سب چیزوں نے مسلم دنیا میں بہت ناراضگی پیدا کی اور اس کا فائدہ ایکسٹریمسٹس نے اٹھایا. تو اس پارٹنرشپ میں ٹینشن کے مین پوائنٹس کیا رہے؟ ایک تو وہ امریکہ کا مسلسل ڈو مور کا مطالبہ. ہاں، کہ اور کریں. جی. دوسرا ڈرون حملے. پاکستان انہیں اپنی سوورینٹی کی خلاف ورزی سمجھتا تھا اور کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی کہتا تھا، کیونکہ سول کیجوالٹیز ہوتی تھیں اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بڑھتا تھا. اور تیسرا وہ یو ایس انڈیا سول نیوکلیئر ڈیل. پاکستان نے کہا یہ امتیازی سلوک ہے، اس سے اسٹریٹجک بیلنس خراب ہوگا ریجن کا. اور وہ پرانا مسٹرسٹ تو تھا ہی، 1965, 71, 90s کی پابندیاں کہ امریکہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے. لیکن امریکہ نے رشتہ بہتر کرنے کی کوشش بھی کی. جی ہاں، کوششیں بھی ہوئیں. ایڈ پیکیجز دیے گئے، وہ میجر نان نیٹو ایلائی کا سٹیٹس دیا گیا. 2006 میں باقاعدہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہوا. پھر اوباما ایڈمنسٹریشن آئی. ہاں، ان کے آنے کے بعد بھی کوشش ہوئی. ایف پاک اسٹریٹجی آئی جس کا مقصد تھا القاعدہ کو ہرانا اور پاکستان افغانستان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا. پھر کیری لوگر بل آیا لانگ ٹرم اکنامک ایڈ کے لیے، تاکہ تعلقات صرف سیکیورٹی تک محدود نہ رہیں. اور اس عرصے میں پاکستان خود بھی تو دہشت گردی کا بہت شکار ہو رہا تھا. شاید اس سے عوامی رائے بھی بدلی طالبان کے خلاف. جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے. پاکستان نے بہت قربانیاں دیں، عوامی رائے واقعی بدلی، اور فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان جیسے فورمز سے بھی کچھ مدد ملی. کمپلیکس رہے ہیں، اسٹریٹجک ضرورتیں بھی ہیں، لیکن شکوک و شبہات بھی ہیں، اور حالات بدلتے رہتے ہیں. بالکل. اور ان چیپٹرز کو پڑھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک مسلسل کشمکش ہے. نیشنل انٹرسٹ، ریجنل ڈائنامکس، گلوبل پالیٹکس، سب کا رول ہے. اور یہ سب ہمیں ایک سوال پر لا کر چھوڑتا ہے. ہاں، وہ سوال یہی ہے کہ کیا کوئی بھی لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ پرانے گہرے مسٹرسٹ پر غالب آ سکتی ہے، خاص کر جب دونوں ملکوں کے اندرونی حالات اور ریجنل مفاد ہمیشہ بدلتے رہتے ہوں. تو آج ہم کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جو کچھ ذرائع میں سامنے آئے. چلیں باب 21 سے شروع کرتے ہیں، جو دہشت گردی پر ہے. جی، دہشت گردی. تو سورسز بتاتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی سطح پر اس کی مذمت کی ہے، کنڈیم کیا ہے، اور بین الاقوامی تعاون کی حمایت بھی کی ہے اس کے خاتمے کے لیے. بالکل. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کی جو جڑیں ہیں یعنی بنیادی وجوہات، ان کو دیکھنا ضروری ہے. ہاں، جیسے بیرونی قبضہ ہو گیا یا ریاستی جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے نا. صحیح. پھر 9/11 کے بعد تو صورتحال کافی بدل گئی. پاکستان وار آن ٹیررزم میں آپ کہہ لیں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا. اچھا. جی. اور پھر وہ جو غیر ملکی جنگجو تھے ان کے خلاف کارروائیاں تیز ہوئیں. سورسز یہ بھی مینشن کرتے ہیں کہ ان میں سے کئی تو وہ تھے جنہیں پہلے یعنی CIA نے افغان مجاہدین کی مدد کے لیے لایا تھا. اوہ اچھا. جی، جو بعد میں القاعدہ اور اسامہ بن لادن سے مل گئے. ان کارروائیوں کی پاکستان نے بھاری قیمت بھی ادا کی ہے، جانی بھی، مالی بھی. سینکڑوں فوجی اہلکار شہید ہوئے. لیکن یہ دہشت گردی کی تعریف کا مسئلہ بھی تو ہے نا، اس پر تو کوئی عالمی اتفاق رائے نہیں ہے. بالکل نہیں ہے.
کچھ ممالک کہتے ہیں کہ جو آزادی کی جدوجہد ہے اسے دہشت گردی سے الگ رکھنا چاہیے۔ اور یہ الزام بھی ہے کہ کچھ ریاستیں اس دہشت گرد کے لیبل کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ہاں، یا پرانے تنازعات کو ہوا دینے کے لیے۔ سورسز میں ایک مثال بھارت کی دی گئی ہے بھگت سنگھ اور کشمیر کے حوالے سے۔ اچھا، کہ بھگت سنگھ کو وہ قومی ہیرو مانتے ہیں لیکن کشمیریوں کے کچھ اقدامات کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں، تو یہ ایک تضاد ہے۔ اور ریاستی جبر کا تعلق اسرائیل کی پالیسیوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ کین لیونگسٹن کا ایک تبصرہ بھی ہے جس میں انہوں نے ایتھنک کلینزنگ کی بات کی تھی، اور امریکی پالیسیوں پر مسلم دنیا میں جو رد عمل تھا وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر وہ اسلاموفوبیا والا معاملہ بھی اٹھا، خاص طور پر سوویت یونین کے خاتمے کے بعد۔ جی، کہ مغرب میں کچھ حلقوں نے اسلام کو ایک نئے خطرے کے طور پر پیش کرنا شروع کیا، وہ کلیش آف سویلائزیشنز والی تھیوری۔ ہاں، سیمول ہنٹنگٹن کی، اور 9/11 کے واقعات کو استعمال کر کے اسلام مخالف جذبات کو ہوا دی گئی۔ بالکل، جبکہ ذرائع اسلام کا بالکل مختلف پہلو دکھاتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی امن ہے، بقائے باہمی پر زور دیتا ہے۔ قرآن کی آیات کا بھی حوالہ ہے۔ جی، سورۃ المائدہ 532 کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور سورۃ البقرہ 256 کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں۔ اور جہاد کا کیا مطلب بتایا گیا ہے؟ جہاد کا اصل مطلب کوشش یا جدوجہد ہے، صرف مقدس جنگ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے سچ بولنا ہے۔ تو القاعدہ کا جہاد کا اعلان؟ اسے سورسز جنگ کی نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن آف وار کہتے ہیں، جو کہ دہشت گردی کے مترادف ہے، انفرادی طور پر تشدد کی اجازت نہیں۔ مسلم دنیا نے اس پر رد عمل بھی دیا ہوگا؟ جی بالکل، OIC کانفرنسز ہوئیں، کلیش آف سویلائزیشنز کے نظریے کو رد کیا گیا، صدر مشرف نے روشن خیال اعتدال پسندی یعنی انلائٹن ماڈریشن کا نظریہ پیش کیا۔ اور بعد میں اوباما انتظامیہ نے بھی وار آن ٹیرر کی اصطلاح ترک کر دی تھی، ہے نا؟ جی، اور دہشت گرد تنظیموں اور عام مسلمانوں میں فرق کرنے کی بات کی۔ اچھا، یہ تو ہوا عالمی منظرنامہ۔ اب ذرا خطے کی طرف آئیں۔ باب 22 پاک بھارت تعلقات 2001 سے 2009 تک۔ ہاں، تو تاریخی تناؤ تو تھا ہی، ہندو مسلم تعلقات، کانگریس مسلم لیگ کی کشمکش، اور ایک بڑی ریاست کا چھوٹے ہمسایوں پر غلبے کی کوشش۔ اور 9/11 کے بعد بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے کوشش کی کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جائے۔ پھر دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا۔ او ہاں، اس کے بعد تو حالات بہت خراب ہو گئے تھے، فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھی۔ جی، شدید کشیدگی تھی، لیکن پھر 2004 میں کمپوزٹ ڈائیلاگ دوبارہ شروع ہوا۔ یہ کمپوزر ڈائیلاگ کیا تھا بیسکلی؟ یہ ایک فریم ورک تھا مختلف مدوں پر بات چیت کا۔ اس میں کچھ اعتماد سازی کے اقدامات یعنی CBMs میں پیش رفت ہوئیں۔ اچھا، جیسے ہاٹ لائنز قائم ہوئیں، میزائل ٹیسٹ کی پیشگی اطلاع دینا، بس سروسز شروع ہوئیں، امرتسر لاہور، مظفر آباد سری نگر۔ قیدیوں کی رہائی، LOC پر کراسنگ پوائنٹس کھولنا، یہ سب بھی تھا؟ جی بالکل، تجارت بھی بڑھی کافی زیادہ، لیکن سورسز کہتے ہیں کہ توازن پاکستان کے خلاف تھا۔ لیکن بڑے مسائل کا کیا بنا؟ سیاچن، سر کریک؟ ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ سیاچن پر بھارت اپنی ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشنز لائن کی تصدیق پر اڑا۔ سر کریک میں حدود بندی پر اختلاف تھا۔ وولر بیراج پر پاکستان کو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا خدشہ تھا۔ اور کشمیر؟ صدر مشرف کے کچھ ذاتی خیالات کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ان کی کچھ آئیڈیاز تھے، جیسے وہ 7 خطوں والا نظریہ، بیک چینل ڈپلومیسی بھی ہوئی، لیکن کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اور پھر ممبئی حملے ہو گئے 2008 میں۔ جی، اس سے تعلقات ایک بار پھر شدید تناؤ کا شکار ہو گئے اور مذاکرات کا عمل رک گیا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ باب 23 اقوام متحدہ اور دیگر تنظیمیں۔ اقوام متحدہ کا قیام، مقاصد، یہ سب تو بنیادی باتیں۔ جی، لیکن اس میں سیکیورٹی کونسل اور ویٹو پاور کا مسئلہ اہم ہے۔ اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا ذکر ہے۔ اصلاحات کی بحث بھی چل رہی تھی نا، سیکیورٹی کونسل کی توسیع۔ بالکل۔ G4 ممالک جرمنی، جاپان، برازیل، بھارت مستقل نشستیں مانگ رہے تھے، جبکہ پاکستان یونائٹنگ فار کنسنسس گروپ میں تھا جو اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ انسانی حقوق کا کیا ذکر ہے؟ یونیورسل ڈیکلیریشن،
انسانی حقوق کونسل کا قیام۔ پاکستان کے اپنے آئین میں بنیادی حقوق ہیں، لیکن سورسز کچھ چیلنجز بھی بتاتے ہیں، جیسے حدود اور توہین مذہب قوانین کا نفاذ اور کچھ سماجی مسائل۔ اور یہ ورلڈ بینک، IMF، عالمی مالیاتی ادارے، ان کے ساتھ پاکستان کے معاملات، WTO اور عالمی تجارت کے اصول، پھر علاقائی تنظیمیں ہیں، سارک، سافٹا، ECO، ان کی سست روی کا بھی ذکر ہے۔ جی، ان پر بھی بات ہوئی ہے۔ اور آخر میں باب 24، بدلتی دنیا میں پالیسی۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ خارجہ پالیسی متحرک ہوتی ہے، سٹیٹک نہیں۔ بالکل، مقاصد وہی رہتے ہیں، آزادی، سالمیت، ترقی، وقار، لیکن حکمت عملی وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ پاکستان کی پالیسی کے اہم موڑ کون سے بتائے گئے ہیں؟ امریکہ سے اتحاد اور اس کے اتار چڑھاؤ، چین سے تعلقات کی مضبوطی، ایٹمی پالیسی کا ارتقاء، افغان تنازعات میں کردار، سوویت یونین کے وقت بھی اور 9/11 کے بعد بھی۔ اور سورسز کا موقف یہ ہے کہ تمام فیصلے رہنماؤں نے قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر کیے۔ جی، کچھ فیصلے سودمند ثابت ہوئے، کچھ پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن فیصلہ سازی کا محور قومی مفاد رہا۔ تو یہ تھے کچھ اہم نکات جو ان ذرائع سے، خاص طور پر عبدالستار کی تحریروں سے سامنے آئیں۔ یقیناً ان موضوعات پر مزید گہرائی میں بات ہو سکتی ہے اور مختلف زاویے بھی ہو سکتے ہیں۔